نور پیدا فرمائے، تمہارے باغ سے زیادہ محبت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں یہ جو قاری صاحب آیات کریمہ پڑھی ہیں نا، اگر ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے نور سے وہ نور مل جائے نا، ہم ساری زندگی آیات کریمہ نہ چھوڑیں۔ یعنی اس میں کیا ہے اور پھر اس میں ملتا کیا ہے وہ کبھی آپ غور کریں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے 3 دفعہ، اور یہ جو آخری 3 آیات ہیں سورہ حشر کی یہ پڑھ لیں، شام تک 70,000 معصوم فرشتے اس شخص کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ ذرا آپ سنو، اس میں یہ نہیں ہے کہ جو سورہ حشر کی آیتیں پڑھنے والا وہ ولی ہے، وہ غوث ہوگا، وہ کتب ہوگا، وہ بالکل پاکیزہ ہوگا تو پھر 70,000 فرشتے نہیں، یہ آمنہ کے لال کی زبان کا نور ہے اور ان آیات کریمہ کا فیض ہے کہ گناہگار سے گناہگار امتی بھی ہو صبح جلد سے ہو کر اعوذ باللہ میں اس طرف اشارہ کرے کہ مالک میں کچھ بھی نہیں، میں کمینہ ہوں، میں عاجز ہوں، جو ہے تو ہے، اور حکم اللہ الذی جب پڑھے یہ تصور کرے ہر کمال تیرا تو ہی کامل ہے۔ اور یہ آیات یہی بتاتی ہیں کہ اللہ کامل ہے اور اس کی ہر صفت کامل ہے، باقی کمال اس نے دیے ہیں۔ تو سورۃ حشر میں جب غور کرتے ہیں تو کمال ہی کمال ہے کہ وہ ذات ہی کامل ہے، اور اعوذ باللہ میں جب غور کرتے ہیں تو بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے کہ تو عاجز ہی عاجز ہے۔ تو جب اس تصور میں وہ کہتا ہے اعوذ باللہ مالک میں کچھ نہیں، تو ہی بچانے والا ہے، واللہ الذی تو ہی ہر صفت کا کامل اور شامل ہے، مقصد الحق ہے۔ جب اس سوچ سے یہ پڑھتا ہے تو صبح سے رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ دن فوت ہو گیا تو وہ شہید ہوگا، اور اگر رات کو اس نے یہ کلمات پڑھ لیے اور صبح تک یہ سویا رہا ہے، ساری رات فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اگر یہ رات کو فوت ہو گیا مات شہید تک میں یہ شہید فوت ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اصل پتہ کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ بندہ عاجز ہے، بس ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یاد رکھو درجے ہیں، یعنی ہم تھوڑے عاجز ہوتے ہیں، کچھ زیادہ عاجز ہوتے ہیں، کچھ زیادہ عاجز ہوتے ہیں، بڑی شرافت ہی عاجز ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر گھڑی اللہ کے قریب، ہر گھڑی کہتے ہیں مالک تو ہی ہے، بس ہم کچھ نہیں، ہم تو بندے ہیں، تو بندگی میں ہے ہی، بندگی میں ہے ہی کہ ساری۔ اس لیے کہا اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی، جس نے اللہ کے لیے تواضع کی، بندے کے لیے نہیں کی، دنیا دار کے لیے نہیں کی، پیسے کے لیے نہیں کی، کسی اور مفاد کے لیے نہیں کی، صرف رب کے لیے کی، من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ اسے بلند کر دے گا، اور وہ تواضع کرتا جائے گا اللہ بلند کرتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی ہر گھڑی ترقی پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر گھڑی چھکا رہتا ہے، ہر گھڑی جھکتا ہے، جھکتا ہے، جھکتا ہے، اٹھاتا ہے، وہ جھکتا ہے، وہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے جھکنے سے بلندی ہے، اور یہ جھک کر کہتا ہے مالک میں عاجز ہوں اور تو بلند و بالا۔ ان آیات میں یہ ہے کہ میں نے ایک بہت سا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس لیے کوشش کیا کرو مائیں بہنیں ہماری یہ ویسے بیماریاں اتنی ہوئی ہیں تو ہم علاج کیوں نہیں کرتے تاکہ ہماری رب سے تعلق ہو جائے، ہماری آخرت بھی سمجھتی رہے، ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی رہے۔ شام میں بار مصطفی میں خود خواہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ استاد علامہ حضرت علامہ قاری حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حافظ